السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، یہ اردو کی بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہیں اور بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، اور پی ٹی اور ڈیم کے ٹیسٹ شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ پچھلی دفعہ ٹی ٹی اور دوسرے جو قاری کے پیپر ہو چکے ہیں، اس طرح کمپیوٹر آپریٹر کے ہو چکے ہیں، ایس ایس ٹی جنرل کے ہو چکے ہیں، ان میں بھی کافی ایم سی کیوز ریپیٹ ہو گئے تھے، جو بار بار اسی یعنی گزشتہ پیپر میں آئے تھے، ان پیپر میں بھی ریپیٹ ہو گئے تھے۔ اور بلکہ کل کی بات ہے، ایک ساتھی مجھ سے شیئر کر رہا تھا کہ ایس ایس کی انٹرویو تھی، تو وہاں ہم گئے تو وہاں کافی ایم سی کیوز جو پہلے دوستوں نے جو انٹرویو دیا تھا، وہی ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور یاد کیجئے گی پیپر سے پہلے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ پہلا کوشچن ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا ناول ہے میرات العروش۔ اچھا، تیسرا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی حال ہی پیپر میں آ گیا تھا۔ اچھا، اگلا کوشچن، ان میں سے کون سا لفظ درست ہے؟ عنقا، ان کا، انکان، ان کا۔ تو یہ یہاں پہنچ کر میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کے لفظ میں اگر آپ اپنی اسٹڈی کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور لفظ ڈھونڈیں اردو کی بکس وغیرہ سے، اور اس کو وہ ریپیٹ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی اسٹڈی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا لفظ وہ لے لیں، تو انشاءاللہ کنفیوژن پھر آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگلا کوشچن، علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ علم الاقتصاد۔ یاس کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ تو یاس کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے ناامیدی۔ اچھا، اگلا کوشچن، مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے۔ یہ بھی اسی ایگزام میں ریپیٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کافی ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو ہلکا نہیں لینا ہے اور پکا یاد کر کے جانا ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن ہے، ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استفہام۔ یہ بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن، ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں کہا جاتے ہیں حروف تشبیہ۔ اچھا، اگلا کوشچن، وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہے ڈیش کہلاتے ہیں؟ تو وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ اچھا، اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، اردو زبان کی حروف تہجی الف مد آ یعنی آ سمیت کتنے ہیں؟ تو 37 یعنی 37 ہیں۔ اچھا، اگلا کوشچن، زبر، زیر اور پیش کو ڈیش کہتے ہیں؟ تو ان تینوں کو حرکت کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، بمعنی لفظ یا کلمہ کی ڈیش قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، اگلا کوشچن، اردو زبان کے حوالے سے پہلی تحریک کا نام کیا ہے؟ تو اردو زبان کے حوالے سے پہلی تحریک کا نام علی گڑھ تحریک ہے۔ بعد سے یہ آپشن ہے۔ اچھا، کوشچن نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں، پنجاب کا پہلا شاعر کون ہے؟ تو بابا فرید۔ بابا فرید پنجاب کا پہلا شاعر ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن 17، بازار حسن کس کا ناول ہے؟ تو یہ پریم چند۔ دال سے یہ آپشن ہے۔ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، اردو ترک زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے فوج۔ اچھا، اردو زبان میں گیت نگار کی ابتدا کس شاعر نے کی؟ امیر خسرو نے کی ہے۔ گیت بنیادی طور پر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا جی، اگلا کوشچن، آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر۔ اب یہ ایم سی کیوز بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو اس دفعہ چینج کیا ہے ایٹا والوں نے۔ وہ یہ کہ جیسے کہانی ہوتی ہے یا جیسے کوئی بڑا نظم ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ فلاں نظم کس کا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خاص کر گرامر کی جو بکس ہیں اردو کے، اس کے آخر میں وہ نظم بھی دی ہے، نظم کے ساتھ اس کے ساتھ
شعراء بھی دی ہیں، ان پر ایک نظر ڈال لیں تو انشاءاللہ ایگزام میں آپ کی اسٹڈی بہت مضبوط ہو جائے گی۔ تو جو گرامر بکس ہیں اور ان کے آخر میں نظم وغیرہ کی جو مصنفین ہیں ان کو یاد کر کے جائیے گا تو فائدہ بہت ہوگا آپ کو۔ اچھا، اگلا کویشچن، ڈرامہ اندھیرا اجالا کس ادیب کا ہے؟ یونس جاوید صاحب کا ہے۔ افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ تو 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے جملے آ جائیں یا جب مختلف حقائق ایک ہی جملے میں آئیں تو کون سا وقف آتا ہے؟ تو اس وقف کو کہتے ہیں وقفہ۔ گرامر کی روح سے جب کسی کی بات کی تشریح یا وضاحت کرنا مقصود ہو تو کون سا وقف آتا ہے؟ رابطہ۔ یہ دوبارہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس طرح کے سوال یہ ایٹا کی تقریباً سب پیپر میں بار بار آتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو بھی فوکس کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ اچھا، اگلا کویشچن، گرامر کی روح سے انگریزی کی فل سٹاپ کی مترادف اردو کی کون سی علامت مستعمل ہوتی ہے؟ ختمہ مستعمل ہوتی ہے فل سٹاپ کے لیے۔ اگلا کویشچن 27، جب کسی حرف کے نیچے یا اوپر 2 زبریں، 2 زیریں یا 2 پیشے آئیں اسے ڈیش کہا جاتا ہے، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگلا کویشچن، جاسوسی ناول کا آغاز کس نے کیا؟ ابن صفی نے کیا ہے۔ 29، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے ڈیش قسمیں؟ 3 قسمیں۔ 30، جن حروف سے دکھ، تعصف یا افسوس کا اظہار ہو، مثلا ہائے، اف، انہیں ڈیش کہتے ہیں، انہیں حروف تعصف کہتے ہیں۔ اگلا کویشچن، افسانہ ہمارے یہاں کس زبان کے ادب سے آیا ہے؟ انگریزی سے آیا ہے۔ 32، نثر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نثر کا لفظی مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا۔ تو یہ 200 تھے اردو کے MCQs، بہت اہم MCQs۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو چینل کو سبسکرائب، 200 کا فائدہ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کا فائدہ رکنے نہ پائے۔ تمام بھائی تیاری کر لیں ایگزام کی۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔